اللہ تعالیٰ کا وجود ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا، کیا روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنا وجود یعنی چہرہ دکھائیں گے؟ چہرہ کیسا ہے خدا تعالیٰ کا؟ محدود. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اپنا چہرہ دکھایا، وہ بے ہوش ہو گئے، نہیں دیکھ سکے چہرہ. آپ کو ابھی تک ہوش نہیں آئی؟ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، آپ کو ابھی تک ہوش نہیں آئی؟ ابھی بھی آپ چہرہ دیکھ رہی ہیں؟ ختم ہو جائے گی، میرا مطلب قیامت آ جائے گی. بات میں شاہ صاحب کس دنیا میں بس رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ان معنوں میں کہ انسان جو انسان کا چہرہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ چہرہ محدود ہوتا ہے. تو قیامت والے دن بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. نہیں، چہرہ ہے ہی نہیں، تو ان معنوں میں چہرہ ہی نہیں ہے. نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بات سنیں نا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو روزانہ ساری کائنات میں جلوہ گر دکھائی دیتا ہے، اور کچھ نہیں. تو بی بی سی کی جو سیریز ہوتی ہیں جانوروں کی اور ان کے عجائب، ان پر اگر غور کر کے آپ دیکھیں تو حیران کن ہے، ناممکن ہے کہ بغیر پرفیکٹ ڈیزائنر کی یہ ساری چیزیں اس طرح وجود میں آ گئی ہوں. چھوٹے سے چھوٹے جانور کو وہ تمام تر طاقتیں دی گئی ہیں جس کا خالق یقیناً وہ خود نہیں ہے، اور یہی قرآن نے دی ہے. یعنی ایسے کیموفلاج کے انتظام ہیں کہ ایک جانور عام دوسرے رنگ میں پھر رہا ہے، جہاں اس نے محسوس کیا شکار کی خاطر کہ مجھے کیموفلاج کرنا چاہیے، جہاں حملہ آور سے بچنے کے لیے کرنا ہو، تو وہیں اس کے اپنے جسم میں سے رنگ بدلتا ہے اپنے، اور بین ہی اس ماحول کے مطابق ڈھل جاتا ہے جو اس ماحول میں وہ کھڑا ہے. ماحول اور ہو تو اس کا کیموفلاج اور ہو جائے گا، اس کے اسپاٹس بدل جائیں گے. اب یہ چیز کوئی دنیا کے سائنسدان جتنا مرضی زور لگائے ایوولوشن کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتا. اس جانور کو جس کا دماغ اتنا چھوٹا ہے کہ بالکل بے حیثیت، اس کو اپنے کیموفلاج کے متعلق اتنی پرفیکشن کیسے حاصل ہوئی، اور وہ اندرونی نظام جو سیلولر نظام ہے اس پر یہ کانشیس کنٹرول کیسے ہوا جو انسان کو بھی نہیں ہے. بالارادہ اس کا اپنے اندرونی نظام کے اوپر اتنا مضبوط ہاتھ پڑا ہو کہ جب چاہے جس طرح چاہے اس کے رنگ بدل دے. یہ چیز جو ہے یہ ابتدائی حالت کے جانوروں میں پائی جاتی ہے، اور جہاں تک ان کا نظام ہے کیڑیوں وغیرہ کا، اس کو آپ دیکھیں تو عقل دنگ رہ جائے گی. کس طرح انہوں نے ایئر کنڈیشننگ کے انتظام کیے ہوئے اپنے، کس طرح یہ خوراک کاٹنے کے لیے ان کو گرانتیاں دی ہوئی ہیں اور پتے باقاعدہ اس طرح وہ کاٹتے ہیں، اور پھر اس کو برابر چوکور ٹکڑے کر کر کے پھر وہ لے جاتے ہیں بڑی بڑی باریک راہوں سے گزرتے ہوئے، خوشتناک رستوں سے گزرتے ہوئے آخر اندر پہنچا دیتے ہیں. وہاں پھر وہ فنگس ہے جس فنگس کے ذریعے یہ گلتا ہے، اس فنگس کا انتظام کرتے ہیں یہ کیڑے خود، کہ وہاں وہ فنگس پہنچے جس فنگس کے ساتھ یہ خوراک بنے گی. پھر یہ فنگس لگ کر اس کو اس خوراک میں تبدیل کرتی ہے جس کو کیڑے اور خصوصاً کیڑوں کے بچے کھا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ٹیمپریچر جتنا رکھنا ضروری ہے، وہ ٹیمپریچر بین ہی اتنا ٹیمپریچر یہ کنٹرول کرتے ہیں. اور ایسی سرنگیں بنائی ہوئی ہیں جن سے ہوا چلتی ہے اس طرح کہ گرمیوں میں اس کو ٹھنڈا رکھے اور گرمیوں میں اتنا ہی اس کو تنگ کر دیں گے. جتنی ضرورت ہے بین ہی اتنا ٹیمپریچر یہ کنٹرول کر رہا ہے. وہ کس نے ان کے دماغ میں بات ڈالی ہے؟ کس ایوولوشن کے ذریعے ان کو بیرونی دنیا کے کنٹرول اور تھرموسٹیٹ مشینیں مل گئی ہوں جو ان کے اختیار میں ہوں، پتہ ہو کہ کتنا ٹیمپریچر چاہیے بچوں کے لیے، انڈوں کی پرواخت کے لیے، اور پھر کیسے وہ اس کو مینٹین کیا جائے. یہ جو بظاہر انڈا کیڑا ہے یعنی تھرمائٹس، ان کا جو بلڈنگ کا نظام ہے وہ آج تک سائنسدانوں کو مبہوت کیے ہوئے ہے. کہتے ہیں ناممکن نظر آتا ہے کہ ایسا واقعہ ہو جائے، کیونکہ بڑے اونچے اونچے گھر ہوتے ہیں صحراؤں میں،
اور چمنیاں ہیں ایک طرف سے ہوا کے رستے ہیں، اور جب ٹیمپریچر 140-50 تک پہنچ جاتا ہے صحرا میں، تو جو کمرے ان کے بچوں کے لیے اپنے خوراک کے لیے ہیں وہاں ٹیمپریچر بین ہی اتنا رہتا ہے جو ان کو چاہیے، 80 یا 90 جو بھی ہے۔ اور اس ایئر کنڈیشننگ میں کوئی فیلئر نہیں ہے، انسانی ایئر کنڈیشن میں ہو جاتا ہے، اور اندر پرفیکٹ ٹھنڈ کا وہ پورا انتظام ہے۔ یہ بلڈ کرتے ہیں، ہر چیز جو بلڈ کر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کتنا سوراخ رکھنا ہے، ہوا کا رخ کون سا ہے، اور نمی رکھنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے ہیں۔ یہ سارے کاروبار کیا انہوں نے خود اپنے دماغ سے ایجاد کیے تھے؟ ایوولوشن تو یہ بنا سکتی نہیں ہے، کیونکہ ایوولوشن کا اس وقت تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایوولوشن کا مضمون سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایوولوشن کے کاروبار نہیں ہے یہ، کیونکہ ایوولوشن سیلولر چینج نہیں کرتی۔ انسانی خلیوں میں جو اندرونی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے اور قوانین ہیں۔ ایوولوشن صرف بیرونی طور پر کانٹ چھانٹ کرتی ہے، جب باڑیں اگ جائیں تو اس کی کٹائی کریں، تو یہ ایوولوشن کا کام اس سے زیادہ نہیں ہے۔ باڑیں اگانے کا نظام ایوولوشن سے تعلق نہیں رکھتا، وہ سلیکٹ کرے گی اندھے طریقے پر۔ گرم موسم میں وہ جانور زندہ رہیں گے جو اتنی حد تک گرمی برداشت کرنے کے اتفاقاً اہل ہو گئے، یہ ہے۔ اس سے زیادہ ایوولوشن ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتی۔ وہ جانور جو ایسی کلائمیٹ میں ہوں جہاں ان کی زندگی، ان کی بقا ممکن نہ ہو، ان کے لیے اندرونی تبدیلیاں کر کے اس کلائمیٹ کے مطابق ہو جانا، یہ ایوولوشن کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور سمجھے؟ تبھی قرآن کریم کی ایک سورت وقف ہے اس کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اس طرح یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کیا وہ خود اس کے خالق ہیں یا کوئی اور خالق ہے؟ ہم ہیں جو خالق ہیں۔ ایک موقع پر یہ بڑا وزنی سوال ہے جس کا بوجھ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں گہریوں کے اوپر، کہ تم یہ بتاؤ کہ تم بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے یا خود اپنے خالق ہو؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ بغیر کسی چیز کے پیدا ہونا اس لیے کہ یہ قطعی حقیقت ہے، دنیا کا ہر سائنسدان مانتا ہے کہ ہم ادنا سے اعلیٰ کی طرف ارتقاء کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور زمین اپنی ابتدائی حالت میں اس قابل ہی نہیں تھی کہ زندگی یہاں پنپے، اور اگر اور بھی پیچھے چلے جائیں تو بلیک ہول تک جانے کے بعد کلیت الخلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بغیر کسی چیز کے وجود میں آ گئے ہو، کوئی مادہ ہی نہیں تمہارا اور تم وجود میں آ گئے ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ یا پھر تم خالق ہو، اپنے خالق تو ہونا ضروری ہے، تم خالق نہیں ہو، تو تیسرا رستہ کون سا رہ جاتا ہے باقی؟ تو جہاں تک خدا تعالیٰ کا چہرہ ہے، یہ چہرہ ہے جو دکھائی دیتا ہے، یہی چہرہ ہے جو زیادہ شان کے ساتھ، زیادہ وضاحت کے ساتھ ایسا دکھائی دے گا کہ وہ جو یہاں اندھے ہیں وہاں اور معنوں میں اندھے رہیں گے، مگر خدا تعالیٰ کے قرب کو اور حقیقت کو محسوس کر لیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ظہور مہدی